جزاک اللہ خیرن و بارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے موت ایک دن یقیناً آئے گی۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور و معروف ہیں، اور موضوع بھی بہت اہم ہے، اسی لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا آڈیو اور ویڈیو بند رکھے اور توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سننے کی کوشش کریں۔ اور میں بلا تاخیر شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع موت ایک دن یقیناً آئے گی اس پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ مصطفیٰ مدنی حافظ اللہ مشکوراً و معذورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ واحد لا شریک کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارا حاکم رازق، ہمارا داتا اور پالنہار ہے۔ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام، خصوصی طور پر ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور قیامت تک جو صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ مشارکین اور مشاہدین حضرات، سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑی تاخیر ہوئی آنے میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ میں دراصل بھول گیا تھا کہ آج ہی پروگرام ہے، اور ساتھیوں میں سے کسی نے توجہ بھی نہیں دلائی اس طرف۔ بہرحال تھوڑی تاخیر ہوئی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سنے ہیں خطاب سے پہلے۔ شیخ معذرت چاہتا ہوں شیخ، اگر سے ہو سکے تو فون آپ کراس رکھیے شیخ، جی کیونکہ آپ ہو سکے تو فون آپ کراس رکھیے شیخ، اچھا آڑا ایسا رکھیے۔ جی جی ہاں ٹھیک ماشاء ہے، اللہ۔ جی جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ فیک۔ تو ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سنی ہے، اور اس میں اسی تلاوت میں اس کا تذکرہ ہوا، اس آیت کا تذکرہ ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، اور دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان جو صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے اور دانش مند ہے، وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمائی ہے، اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا صحابہ کرام کے جنازے میں شریک ہونا، جنازہ پڑھانا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو مرنا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ سنت رہی ہے اللہ رب العالمین کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اب جب انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، تو ظاہر ہے کامیابی کس کے لیے ہوگی، یا اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہوگا، اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے آگے کی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات انشاءاللہ میں آگے کروں گا دنیاوی زندگی کے حقیقت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دی ہے، تو یہ دراصل ایک پیغام ہے کہ اسے موت آنی ہے۔ اور انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے جس طرح سے اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس دنیا میں کب آئے گا، کہاں آئے گا، اور کس کے شکم میں، کس کے پیٹ میں ہوگا، اور کون سی ماں اس کو جنے گی، اسے علم نہیں تھا، اس کا باپ کون ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ بالکل ویسے ہی اسے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ مرے گا کہاں، اس کی تکفین اور تجہیز کہاں ہوگی، اس کو دفن کہاں کیا جائے گا، اس پر جنازہ کہاں پڑھا جائے گا، کون پڑھائے گا، کس حال میں ہوگا،
یہ کسی کو نہیں پتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علم غیب میں ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آگے باتیں بھی آئیں گی۔ ایک شاعر ہے، کہتا ہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر ایک آن رہے۔ دراصل یہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں انسان آتا ہے وہ اسے اس بات کا پیغام ساتھ ہی دیا جاتا ہے کہ تجھے مرنا ہے۔ اب موت اگر آنی ہے تو ساتھ میں اب یہ ضروری ہو گیا کہ اس کا آدمی دھیان رکھے کہ موت سے پہلے اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ موت اس کے لیے راحت کا سامان مہیا کر دے، اچھائی اور بھلائی کا سامان مہیا کر دے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا سے جب ہماری رخصتی ہو جائے گی، ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی، تو ہمارے جسم کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں رہے گی، اور پھر ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اپنے جو ہمارے خاص ہوں گے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں یا ہمارے بھائی بہن ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے اپنے بچے ہوں، ہماری بیوی ہو، یا اگر بیویاں ہیں تو ان کے شوہر ہوں، ان کے والدین ہوں، یا ان کے بھائی بہن ہوں، ان کے پڑوسی ہوں، کوئی بھی ایک مردہ لاش کو کافی وقت تک گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے، شریعت کا طریقہ یہ ہے، دین کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس جسم سے روح نکل گئی تو اس جسم کو اب دفن کر دیا جائے، اچھے سے اس کو نہلایا دھلایا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، پھر اس کے بعد اس پر جنازہ پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد شرعی طریقے سے اس کو دفن کر دیا جائے۔ وہاں جا کر کے پھر ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی، وہ زندگی جو برزخ کی زندگی ہوگی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ زندگی کیسی ہوگی، الا یہ کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کو مرنا ہے۔ اب جب مرنا ہے، یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، تو اس موت سے پہلے ایک زندگی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور یہ زندگی صرف اس لیے دی ہے تاکہ اسی موت کو وہ جانے اور اسی موت کی تیاری کرے، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ پیش ہونا ہے آخرت میں، اس کے لیے وہ تیار رکھے خود کو۔ یہ بڑی ناکامی اور ہوگی ہمارے لیے، بڑی نامرادی ہوگی ہمارے لیے کہ ہم دنیا میں آئیں اور ایک اچھی زندگی جئیں، 20 سال، 25 سال، 50 یا 100 سال کی زندگی، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو، ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہ ہو کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ آیتیں بار بار آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دراصل ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ اہم پہلو ہے ہمارے اور آپ کے وجود میں آنے کا۔ اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں، صدقہ اور زکوٰۃ یا حج کا نام عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ اہم عبادت ہے۔ لیکن وہ تمام چیزیں بھی عبادت کہلاتی ہیں جو اس میں رب کی رضا ہو، جس کو کر کے انسان اللہ کی خوشنودی پانا چاہتا ہو، اللہ کی رضا پانا چاہتا ہو، اللہ کے پاس جو نیکی اور ثواب ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ سارے کام عبادت کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور انسان دنیا میں ہوتا ہے تو اس دھوکے کو کیسے سمجھتا ہے؟ کیا اس نے یہ جانا، کیا اس نے یہ سمجھا کہ وہ دھوکے میں جی رہا ہے؟ دنیاوی زندگی کے تعلق سے اس کا اصل مرکز اور محور کیا ہے؟ کیسے وہ اپنی زندگی جی رہا ہے؟ آیا شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، یا پھر عام لوگوں کی طرح جن کے پاس کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، بلکہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جو کفار ہیں، جو دین سے دور ہیں، شریعت ان کے دامن میں نہیں ہے، یا مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ ان کی زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، انہیں نہ تو روزے نماز سے مطلب ہے، نہ تو انہیں کوئی دینی یا خیر کے کام کرنے سے مطلب ہے۔ وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ موج مستی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو جانور کی زندگی جیتے ہیں، جن کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں، جن کے پاس کوئی ہدف نہیں کہ انہیں کچھ حاصل کرنا ہے۔ ایمان والے کے پاس ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ اسے جنت پانا ہے، اللہ کی رضا پانی ہے، اللہ کی خوشنودی پانی ہے، اور نیک عمل کر کے اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے سزا کے جنت رکھی ہوئی ہے اس کا مستحق بننا ہے اسے۔ اس لیے ایمان والا خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اب یہ ابھی ایک مشکل وقت ہمارے سامنے جو گزرا ہے، جس میں بہت ساری تکلیفیں ہم نے اور آپ نے جھیلی ہیں، ہم نے کتنے اپنوں کو کھویا ہے، کتنے اپنے رشتہ داروں کو اس دنیا سے رخصت کیا ہے، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا چہرہ بھی ہم مرنے کے بعد نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بہتوں کے والدین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ہم ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو ابھی ابھی گزری ہے، جس میں ہم اور آپ
اس کے شکار ہوئے، ساری دنیا اس کی شکار ہوئی، اور اس پینڈیمک میں یا اس تکلیف دہ مرحلے میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہوگا، اللہ سے دعائیں کی ہوں گی، اللہ سے مغفرت طلب کی ہوگی، اپنے گناہوں کی بخشش مانگی ہوگی، اور جو گناہ وہ کرتے آ رہے تھے ابھی تک انہوں نے اس سے توبہ کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے کا اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لیکن ان میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہوں گے ہم میں جو ہو سکتا ہے ان کی زندگی جس طرح پرانی زندگی چل رہی تھی ویسے ہی ان کی زندگی ابھی بھی گزر رہی ہو، اور انہیں کوئی احساس نہ ہو اس بات کا کہ وہ تکلیف اور درد کیا ہوتا ہے، اپنوں کے کھونے کا غم کیا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے چلے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اپنے والدین کے چھن جانے کا، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا درد کیا ہوتا ہے، شاید انہیں محسوس نہ ہوتا ہو، یا تو وہ پتھر دل ہو گئے ہوں گے، یا پھر انہیں اس کا علم نہیں ہوگا، ان کی سمجھ نہیں ہوگی کہ اپنے کو کھو دینے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے وہ کس طرح سے اندر تک انسان کو تکلیف دیتی ہے اور کس طرح سے اندر سے انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ دراصل یہی ایک پیغام ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو جانے اور سمجھے، جب اسے پتا ہے کہ اسے مرنا ہے اور موت کا ایک دن یقینی ہے، اور وہ یقین کی حد تک اس بات کو مانتا اور سمجھتا ہے کہ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اس بات پر یقین ہے، اس آیت پر سب کو یقین ہے کہ جب موت کا وقت جو متعین ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے نصیب میں پہلے سے لکھ رکھا ہے، ہماری اور آپ کی انسان کی مخلوقات کی تخلیق سے 50,000 پہلے، آسمان و زمین کی تخلیق سے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی انسان کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، کوئی نئی چیز ہمارے نصیب میں نہیں لکھی جاتی، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اب اگر ہماری موت کا فرمان، ہماری موت کا پروانہ لکھا جا چکا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ فلاں تاریخ، فلاں وقت میں، فلاں جگہ اور فلاں کام کرتے ہوئے آپ کی وفات ہوگی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اب انسان کو یہ چاہیے کہ یہ سمجھے کہ اس وقت کے آنے کے بعد ایک لمحے کی فرصت نہیں دی جائے گی۔ لمحہ جو سب سے کمتر کہلاتا ہے وہ پلک جھپکنے کا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے پلک کو تیزی سے جھپکیں تو اس میں پتہ نہیں کتنے مائنس سیکنڈ بھی اس میں ہوں گے، شاید یا 0. کچھ سیکنڈ کے حساب سے بھی ہم اور آپ اپنے پلکوں کو جھپک سکتے ہیں، کہ جس میں کوئی وقت لگتا ہی نہیں، ایک تیزی کے ساتھ انسان پلک جھپکتا ہے۔ اتنی بھی مہلت کسی انسان کو نہیں دی جائے گی کہ اگر ہم نماز میں ہوں، ہم روزے سے ہوں، ہم تہجد پڑھ رہے ہوں، ہم رات میں سو رہے ہوں، یا ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوں، ہم سجدے میں ہوں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں، اور ہم یہ سوچیں کہ موت کا فرشتہ آئے تھوڑا انتظار کر لے کہ نہیں اس کو نماز پڑھ لینے دو اور پھر اس کے بعد اس کی روح کو لے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب وقت آئے گا تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، فرشتے کو یہ آرڈر ہوگا کہ ایک لمحے کی فرصت اسے نہ دی جائے، نہ تو آگے نہ پیچھے، جو وقت متعین ہے اس وقت میں انسان کو جانا ہوگا۔ ایک مشہور روایت ہے کہ موت کا فرشتہ اللہ رب العالمین نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کوئی کی روح نکالنی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو زوردار تھپڑ رسید کیا، اور وہ فرشتہ جا کر کے اللہ رب العالمین سے شکایت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ نے مجھے کس ایسے شخص کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ چنانچہ پھر سے ایک پیغام دے کر کے فرشتے کو بھیجا گیا، پیغام یہ تھا کہ جاؤ موسیٰ کے پاس اور ان سے کہو کہ ایک بیل کے اوپر تم ہاتھ رکھو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال بیل کے اس کے بال جتنے تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہوں گے، ہر بال کے بدلے اگر 100 سال تمہیں دے دیا جائے تو پھر کیا تم اس کے بعد بھی، یعنی ان کی رائے کیا ہوگی اس میں۔ اور جا کر کے فرشتے نے جب یہ بات کہی ان سے کہ اگر تم کو اس طرح سے مہلت دے دی جائے، تم ہاتھ رکھو بال کی پیٹھ پر، اور پھر اس کے نیچے جتنے بال ہوں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہو تمہارے، اور ہر بال کے بدلے 100 سال اگر تمہیں دے دیا جائے تو تمہاری کیا رائے ہوگی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اگر یہ وقت مجھے دے دیا جائے، بال جو ان گنت ہوں گے، بے شمار بال ہوں گے ہاتھوں کے نیچے، اگر دیکھیں تو بہت سارے بال ہوں گے، اور ہر بال کے بدلے 100 سال، یعنی کوئی لاتعداد بے شمار سال ہو جائیں گے، سینکڑوں سال ہو جائیں گے، ہزاروں سال ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا، تو انہوں نے کہا پھر اس کے بعد مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب مرنا ہے تو اسی وقت صحیح۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن کسی انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ موت کس کو کہاں اور کب آئے گی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام
वमा तदरी नफ्सुन मादा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये आयतें हमें और आपको ये बताती हैं कि इल्म गैब का जो मसला है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि जिसे गैब का इल्म। बहुत सारे हमारे भाई ये दावे करते हैं कि फला वली को, फला खुतुब को, फला को गैब का इल्म होता है, फला नबी को गैब का इल्म होता है। ये सारी चीजें बकवास हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। ऐसी कोई दलील नहीं या ऐसी कोई बात नहीं कि जहां पर किसी नबी को या किसी वली को गैब का इल्म दिया गया हो। क्योंकि अगर गैब का इल्म बता दिया जाए तो वो गैब रहेगा ही नहीं, वो तो मालूम हो गया लोगों को। और नबियों के पास जब तक कि वही ना की जाती उस वक्त तक उनके पास भी कोई मालूमात नहीं होती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जो सबसे अफजल तरीन नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सारे नबियों में अफजल और आला है। आपके बारे में ये कहा गया कि आप भी अपनी जुबान से कोई बात यूं ही नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की जानिब से वही होती है, तब जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मसले में गुफ्तगू करते हैं या कुछ बोलते हैं। तो ये सारी बातें हमें अगर पता है, हम जानते हैं कि नबी अंबिया किराम का एक की लंबी एक फहरिस्त है कि जिन्होंने एक लंबी जिंदगी जी और लंबी जिंदगी जीने के बाद इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, हमें ये पता है। जबकि अंबिया किराम को भी ये नहीं मालूम था कि उनकी वफात कब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तज़किरा किया वो आखिरी इन आयतों के में जो अभी भी मैंने पढ़ी है, उनके अखीर में जो 5वीं बात कही है, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि किसी नफ्स को नहीं मालूम है कि उसकी मौत कहाँ आएगी, किसी नफ्स को नहीं मालूम है। और ये चीज हम सब जानते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि किसी को नहीं पता है सरजमीन क्या होगी, जगह क्या होगी, वक्त क्या होगा, कहाँ हम मर रहे होंगे, हमारी वफात हो रही होगी, किसी को नहीं पता है। कितने ऐसे मुश्ताक होंगे कि जिनकी वफात मदीने के अंदर, कितने ऐसे चाहने वाले होंगे जो चाहते होंगे कि मस्जिद हराम में उनकी जनाजा पढ़ाई जाए, मस्जिद नबी में उनकी जनाजा पढ़ाई जाए। कितने ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि अहले तौहीद के दरमियान उनका जनाजा रखा जाए और फिर अहले तौहीद उन पर जनाजा पढ़ें और एक ऐसी जगह में उनकी तदफीन हो जहां अहले तौहीद का एक मजमा हो, एक गिरोह हो, एक जमात हो जो उनके साथ दुआ का सौगात उनको दे करके जाए। कितने ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे उनके घर वालों के दरमियान उनकी वफात, उनके बच्चों के बीच उनकी वफात हो। और कितने ऐसे लोग होंगे जो तमन्ना करते होंगे कि मौत से पहले उनको ये शुऊर मिल जाए कि कुछ वसीयत कर दें, कुछ बातें बता दें, कुछ लेन देन का मसला है तो उससे आगाह कर दें। कितने ऐसे लोग होंगे, लेकिन सबकी चाहतें पूरी नहीं होती, बल्कि किसी की आरज़ू पूरी नहीं होती इल्ला इंशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। हम अपने नजरों से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि लोग चलते चलते सड़कों पर अचानक वफात पा जाते हैं। हम अपने नजरों से देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, माशाल्लाह आप देखते होंगे कि लोग सजदे की हालत में वफात पा जाते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़े होते हैं और उसी दरमियान उनकी वफात हो जाती है। हम देखते हैं कितने ऐसे लोग होंगे जो आनन फानन चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े होते हैं, वो सोए होते हैं और अचानक सुबह बेदार नहीं होते, इस दुनिया से चले जाते हैं। हम जानते हैं, हम सबको पता है, अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी नजरों से देखते हैं, इसका मुशाहदा करते हैं, उसके बावजूद हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम भी ऐसे जा सकते हैं। हो सकता है हमें भी मोहलत ना मिले किसी को कुछ बताने के लिए, हो सकता है बहुत सारे लेन देन का मसला हो और हम किसी को ना बता पाए कि किससे लेना है, किसको देना है। हो सकता है हमारे पास बहुत सारे हमारे ऊपर कर्ज हो जो लोगों को देना हो, हमने किसी से लिया हो और उसका इल्म किसी का ना हो और हम बता ना पाए किसी को। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए कि ऐसी मौत जो अचानक आती हो, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं, अल्लाह ताला हमको इस सारी मौत से बचाए और हमें एक ऐसी मौत दे जो मौत बड़ी ही बेहतरीन मौत हो, जिसमें इंसान के होशो हवास गायब ना हो। और इंशाल्लाह मैं कैफियत के बारे में बताऊंगा कि कैफियत या जब मौत का वक्त आता है तो इंसान किस तरह से परेशान हाल होता है और उसके ऊपर किस तरह की परेशानी सवार होती है, कैसे आदमी मुसीबत का शिकार होता है। तो ये दुनियावी जिंदगी जिसके बारे में हम और आप तगोदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम भागदौड़ कर रहे हैं इस दुनिया को पाने के लिए, हम न जाने क्या क्या उपाय कर रहे हैं और इस दुनिया में अपने आप को सुरखरू करने के लिए, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए या ऊंचा और आला मेयार अपनाने के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी कब्र को अच्छा बनाने के लिए कुछ किया है? अपनी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाने के लिए हमने उसके लिए तैयारी की है? अब सोचिए, एक लम्हा है, एक लम्हे भर के लिए गौर करें कि अगर
اس حال میں ہم جہاں بیٹھے ہیں اس حال میں اگر ہماری وفات ہو جائے تو کیا تیار ہیں کہ اپنے رب کا ہم مواجہہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے اس کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ فرشتے جب قبر میں پہنچیں گے پوچھیں گے تو کیا ہمارے پاس وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں قبر میں راحت دے سکیں؟ یہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے غور کی ضرورت ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی جس کی تگ و دو کے لیے ہم اور آپ محنت کر رہے ہیں اور خوب دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، دراصل یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کو انسان کبھی نہیں پا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پاس اگر وادی ہو، ایک وادی مطلب نہریں جس میں جاری ہوتی ہیں، ایک ندی کہہ لیں آپ، اتنا بھر کے سونا اگر انسان کے پاس ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرے کی چاہت کرے گا۔ اب وادی بھر کا سونا اگر انسان کے پاس ہو جائے اور انسان دوسرے کی تمنا کرنے لگ جائے تو بتائیے انسان کی آرزو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ حدیث ایک اور آتی ہے اسی سے متعلق، جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسی لکیر کھینچی، مربع نما لکیر، یعنی چوکون لکیر کھینچی، اور اس کے اندر ایک لکیر کھینچی، اور ایک لکیر اس مربع نما لکیر جو چوکون لکیر ہوتی ہے جسے ہم مربع کہتے ہیں، اس چوکون لکیر سے باہر نکلتی ہوئی ایک لکیر کھینچی، اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ یہ جو چوکون لکیر ہے دراصل اس کے اندر انسان کی زندگی ہے، یعنی اس کے اندر انسان کو مرنا ہے، اور کہا کہ یہ جو اندر کی لکیر ہے یہ دراصل انسان کی موت ہے جو اسی کے اندر اسے آنی ہے، یعنی اسی چوکون یا چہار دیواری کے اندر یوں کہہ لیں یا ایک مدت کے اندر اسے مرنا ہے۔ اور ایک لکیر جو اس سے باہر نکل رہی ہے اس چوکون لکیر سے، کہا یہ انسان کی آرزو ہے جو اس کی زندگی سے اوپر جا رہی ہے۔ تو ہم سب کی آرزو ہوتی ہے، انسان کی آرزو ہوتی ہے، اس کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ انسان یہ کر لے وہ کر لے، ایسا بن جائے وہ بنا لے، اپنے بچوں کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے بچوں سے جدا ہو کے خوب محنت کرتا ہے، لیکن اس کی آرزو اس کی زندگی سے باہر نکل جاتی ہے، پھر اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی۔ ایک بات یہاں پر پوائنٹ میں چاہتا ہوں بیان کروں، ہم سب کے لیے، ہم سب جانتے ہیں، بلکہ حدیث اس کے بارے میں واضح ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے جو ذرائع ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، 3 راستے کھلے ہوتے ہیں۔ ان تینوں راستوں میں ایک راستہ وہ ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کے جائے تو وہ نیک اولاد اس کے لیے، یعنی ان کے ماں باپ کے لیے نیکی میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے والدین کے لیے کرنا چاہتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں ہم اور آپ کہ ہماری اولاد جو ہو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، جس طرح ہم انشاءاللہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ لیکن جو پوائنٹ ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اور آپ کے یہاں بر صغیر کے اندر، خصوصی طور پہ ہندو پاک کے اندر اور بنگلہ دیش یا نیپال، جہاں بھی یہ اس طرح کے ممالک ہیں، وہاں پر کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اتنی محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، دراصل ہم تو اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں اس کے پیچھے، پوری زندگی لگا دیتے ہیں، 50 60 سال کویت کے اندر یا گلف کنٹریز میں یا اور کہیں اپنے بچوں سے الگ ہو کر کے پوری زندگی جیتے ہیں۔ یہ ایک عام پریشانی ہے یا عام بلوا ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم نے سب کچھ بنا لیا ان کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو اطمینان دینے کے لیے، ان کی تعلیم، ان کی ترقی، ان کی پڑھائی، سب کچھ کرنے کے لیے ساری محنت کر لی، ان کے رہن سہن کے لیے سب کچھ جتن کر لیا۔ ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ جو مال ہم نے کمایا ہے اس مال میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ یہ غور کریں گے آپ، اس کو آپ غور کریں۔ اور پھر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں بیماری ہے یہ، ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم کما کر چھوڑ کے وراثت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے الحمدللہ آپ کو دیا، آپ نے بزنس کیا، آپ نے نوکری کی، بہت کمایا، ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کما کر کے آپ نے ایک بڑی پراپرٹی بنا لی۔ کس کے لیے بنائی آپ نے؟ اپنے اولاد کے لیے۔ ہم اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے چلے جانے کے بعد اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہمارے اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ کیا ہے ان کے نصیب میں، وہ کیا کرنے والے ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں۔ ہمارے مال کا استعمال وہ کیسے کریں گے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہے، لیکن ہمیں اس کی گارنٹی خود لینی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر رکھا
تو इंशाअल्लाह हमारे मरने के बाद वो हमें जरूर काम आएगा। इसलिए इस पर तवज्जो दें आप, इस पर तवज्जो दें। आप बिल्कुल कमाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, सबके लिए बनाइए, लेकिन सदका और खैरात जिस तरह से आप अपने वालिदैन की तरफ से करते हैं, आप अपने लिए कुछ ऐसा कर जाइए कि आपकी वफात के बाद आपके लिए सदका जारिया बना रहे। और ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, अरबों की मिसाल लीजिए। अरब इस मसले में माशाल्लाह बहुत अच्छे। वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा वो बिल्कुल उसको वसीयत कर जाते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे माल का इतना हिस्सा जो होगा वो मेरी तरफ से सदका जारिया रहेगा या उनके हक में सदका जारिया रहेगा, और उनके आने वाली नस्लें वैसे ही उसको बरकरार रखती हैं, नेकियां पहुंचते रहते हैं, सलाब उनको पहुंचते रहते हैं। ये मैंने इसलिए छेड़ दिया क्योंकि ये मौत से मुताल्लिक है, इसलिए ये बात मैंने छेड़ी। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। आइए, मैंने कहा कि इंसान को एक दिन मरना है। तज़व्वद लिल्लज़ी ला बुद्द मिन्हु फ़इन्नल मौत मीक़ातुल इबादी वतुब मिम्मा ज़नबत व अंत हय्युन वकुन मुतनब्बिहन क़ब्ल रुक़ादी सतंदमु इन रहिलत बिग़ैरि ज़ादिन लहुम ज़ादुन व अंत बिग़ैरि ज़ादी। ये एक शायर है अरबी, वो शायर कहता है तज़व्वद लिल्लज़ी ला बुद्द मिन्हु, एक ऐसी चीज के लिए तैयारी कर लो जो जिसका होना यकीनी है। फ़इन्नल मौत मीक़ातुल इबादी, आखिरी पड़ाव जो है वो मौत, इस दुनिया से रुखसत होना ये तय है और ये हमारा आखिरी ठिकाना है, यानी हमें मरना है, हमारे रूह को इस जिस्म से अलग होना है। तज़व्वद लिल्लज़ी ला बुद्द मिन्हु फ़इन्नल मौत मीक़ातुल इबादी वतुब मिम्मा ज़नबत व अंत हय्युन। इस दुनिया में रहते हुए जब तक आप जिंदा हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। वकुन मुतनब्बिहन क़ब्ल रुक़ादी, मौत से पहले, इससे पहले कि तुम जमीन में धंसा दिए जाओ, जमीन में दफन कर दिए जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ। सतंदमु इन रहिलत बिगैरि ज़ादिन, बगैर तोशा के, बगैर नेकियों के अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए, सतंदमु इन रहिलत बिगैरि ज़ादिन व तशका इज़ युनादी कल मुनादी, और उस वक्त बदबख्ती होगी तुम्हारे लिए जब पुकारने वाला पुकारेगा। लहुम ज़ादुन व अंत बिगैरि ज़ादी, कितने ऐसे लोग हैं जो बड़ी नेकियां लेकर के, बड़ी तैयारी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास कुछ भी नहीं, खाली हाथ जा रहे हो इस दुनिया से। तो ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये बहुत मुख्तसर दुनिया है, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है हमारी और आप, और इतनी मुख्तसर है कि लम्हे भर की हमें 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 इल्म नहीं है उसका भी, कि क्या हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें इसका भी पता नहीं। इसलिए जब ये यकीनी है कि मरना है, जब ये भी पता है कि हमें नहीं पता कि कब मरना है, तो गोया कि अगर हमें अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी, 30, 40, 50 साल, 60 साल, 70 साल की, तो अभी तक अल्लाह ने हमें और आपको होशियार रखा है, अभी तक हमें एहसास और शुऊर दिया है, और वो इसलिए ताकि तुम्हें वो आजमाए कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो तुम्हें अच्छे अमल वाला कौन है। और इस दुनिया में क्या है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ है सिवाय इसके कि आप इस दुनिया में अपना वो हिस्सा तलब कर ले कि जो आपकी जिंदगी को अच्छी और बेहतर बना दे और अपनी आखिरत को संवार दे, वरना सिर्फ और सिर्फ इबादत है, सिर्फ और सिर्फ नेकी है, नही अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ है, अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जिंदगी दरअसल इसी का नाम है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और जिंदगी की मिसाल देते हैं, कहते हैं मेरी मिसाल वैसे ही है जैसे कि एक मुसाफिर की होती है। मुसाफिर चलता है और दौरान सफर किसी दरख्त को देखता है, उसके नीचे कुछ देर आराम करता है, फिर उसके बाद उस दरख्त को वहीं पर छोड़ के आगे चल जाता है। तो ये मुसाफिर की जिंदगी हमारी और आपकी है। अभी कुछ दिन के लिए आए हैं, इस दुनिया में हैं, इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो जाएंगे, फिर उसी कब्र में जाएंगे जहां पर हमारा और आपका हिसाब किताब होना है। हमारे और आपके आमाल को जांचा और परखा जाएगा, फिर उसी के मुताबिक हमें और आपको अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, और जब मौत के बाद बात होगा, दोबारा उठाए जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो पाई पाई का हिसाब होगा, एक एक जर्रा। फमन यअमल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा, मिस्काल जर्रा, जर्रा कहते हैं एक बारीक चीज, बारीक चीज को अगर आपको नापना हो और समझना हो कि बारीक जर्रा क्या है, आप कभी भी सुबह के वक्त उठिए और रोशनदान खिड़की की तरफ देखिए, जो धूप की शुआएं आ रही होती हैं उसमें कितने बारीक जर्रात होते हैं। उतने बारीक अमल भी अगर हमने किए होंगे या उतने बारीक गुनाह भी हमने अगर किए होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमें आपको दिखाया जाएगा, हमें बताया जाएगा
और सब कुछ लिखा होगा, मकतूब होगा। हम अगर इनकार भी करना चाहें कि हमने नहीं किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा वक्त के साथ हमारे सामने पेश कर देगा, रजिस्टर खोल के रख दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुमने ये सारे अमल किए हैं, और हमारे पास इनकार का कोई जरिया नहीं होगा। हमें यकीन हमें उसका एतराफ करना पड़ेगा। तो ये फरिश्ते जो हमारे सामने होते हैं, हमारे साथ होते हैं, वो सब कुछ लिख रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ भी हम जर्रे के बराबर भी अमल करते हैं वो हमें दिखाया जाएगा, हमें बताया जाएगा। तो मुसलमानों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अगर हमें ये सब पता है तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप इसको अहमियत दें, और सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने बच्चों के जहनों में भी डालें। अपने माँ बाप अगर वो जिंदा है तो उनको भी इसकी हकीकत बताएं, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, इन सबको तालीम दें, क्योंकि दावत का मैदान बहुत वसी है, बहुत कुशादा है। हम ये ना सोचें कि ये सिर्फ मौलवी जो है वो तज़कीर कर सकता है या मौलवी ही बयान दे सकता है, मौलवी के सामने ही सब कुछ सारी बातें बयान करे, वही बयान करे, ऐसा नहीं है। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी आपको मालूम है पहुंचाइए दूसरों तक, आप उसको उसका अज्र मिलेगा, आपको उसका फायदा होगा, और वो फायदा कयामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके जरिए से कोई हिदायत पा जाए, उसके जरिए से कोई हिदायत पा जाए, तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, नेकियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हकीकत जिसका एतराफ फिरौन ने भी किया। फिरौन ने कैसे किया एतराफ, हम सब जानते हैं। फिरौन ने क्या किया, सबसे पहले कहा अना रब्बुकुमुल आला। मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के कौम जो ईमान ले आए थे, उनके सामने खड़े होकर के ये बात अल्लाह ये कहा करता था कि अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब तो मैं हूँ तुम्हारा, तुम लोग मुझे अपना रब मानो। लेकिन जब मरने लगा और मौत का वक्त आया तो उसको भी मालूम हो गया, पता चल गया कि नहीं, वो रब तो नहीं है, बल्कि वो ईमान भी लाना चाह रहा था, मगर उसका ईमान उसको काम नहीं आया। तो मौत से पहले आन फौरन कोई ये सोचे कि मैं तौबा कर लूंगा अपने गुनाहों से, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के बारगाह में माफी मांग लूंगा, और ये सोचे कि मैं दोबारा लौटा दिया जाऊं इस दुनिया के अंदर, तो उससे बिल्कुल भी ये मौका नहीं दिया जाएगा। बल्कि ये तमन्ना और आरजू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा कुरान में किया कि लोग होंगे जो आरजू करेंगे, तमन्ना करेंगे तो उन्हें दोबारा लौटा दिया जाए दुनिया में, वो नेक अमल करके फिर से आएंगे दुनिया के अंदर, फिर से आएंगे अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी मोहलत नहीं दी जाएगी। तो ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी को जिंदगी दी है तो वो जिंदगी एक बार की जिंदगी, ये इस्लामी तसव्वुर है कि इंसान एक बार मर गया तो दोबारा उसे जिंदगी नहीं मिलेगी, दोबारा उसे उठाया जाएगा। तो जब कब्र से उठाया जाएगा, जहां सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे इंसान जो कयामत तक के वफात पाए होंगे, उन सबको उठाया जाएगा और सबको अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, पेश किया जाएगा। वहां पर अपने अमल का हिसाब किताब देना होगा, अपनी छोटी और बड़ी अच्छाइयों या बुराइयों को उनके सामने रख करके तराजू में तौला जाएगा। जिनकी नेकियां अच्छी होंगी, बड़ी जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे, और जो गुनाह में लथपथ रहे होंगे दुनिया के अंदर, वो नाकाम और नामुराद होंगे। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें जो अभी मैंने बयान की हैं, इसका एक खुलासा आपके सामने रखता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ, लंबी ना हो जाए बात। दरअसल ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। जैसा कि मैंने कहा कि हम सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है या नहीं है कि हम में से कब कौन कहाँ किस वक्त वफात पा जाए, हम में से किसकी जिंदगी कहाँ तक है, कितने वक्त तक है, हम सब में से किसी को नहीं मालूम है। कितने ऐसे लोग इस दुनिया में होते हैं जो आनन फानन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और कितने ऐसे लोग होते हैं जो साल हा साल मर्ज में मुब्तला बिस्तर पर पड़े हुए अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, सांसें गिन रहे होते हैं, यहाँ तक कि लोग उनके मरने की आरजू करते हैं, दुआएं करते हैं, मगर उन्हें मौत नहीं आती। तो ये अल्लाह की सुन्नत है। ये अल्लाह ने जिसके नसीब में जितना वक्त लिखा है वो इस दुनिया से गुजार के जाएगा, चाहे वो अच्छाई के साथ गुजारे, चाहे वो बुराई के साथ गुजारे, चाहे वो आसानी में गुजारे, चाहे वो मुश्किल में गुजारे, चाहे वो बड़े सुकून इत्मीनान से इस दुनिया से रुखसत हो जाए, या एक लंबी बीमारी को झेल कर, बड़ी मुसीबत को झेल कर इस दुनिया से रुखसत हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में है, हम में से किसी को नहीं मालूम। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिरी बात यह है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक जनाजे पर एक कब्र के पास बैठे हुए थे। कब्र के पास बैठकर आप रो रहे थे, और आप रोते रोते आपने इतना रोया रावी हदीस बयान करते हैं कि जो नीचे जमीन थी जहां आप बैठे हुए थे वो जमीन तर हो गई, वो जमीन गीली हो गई, आप इतना रोए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہی پیغام ہے آج کے اس درس کا کہ ہم میں سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ قبر کے لیے تیاری کرے، قبر کے لیے تیاری کرے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے قبر، جہاں پر انسان کو اس کی نیکیوں کے حساب سے اس کو بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں ہم نے اچھائیاں کی ہوں گی، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کی کیاری ہماری قبر بن جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے ہم نے اگر گناہ سے اپنے دامن کو جوڑا ہوگا اور اپنے اس دامن میں گناہوں کو سمیٹا ہوگا، برائیاں کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ ہم سب کو توفیق نہ دے کبھی بھی کہ ہم برائی کریں، گناہ کریں، تو پھر وہ قبر ہمارے لیے جہنم کا گڈھا بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے، جو انسان کے ایمان والوں کے انسانوں کے لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق دے، ہم سارے مسلمانوں کو موت کو اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھنے کی توفیق دے، ہمیں یہ پتہ ہو، اندازہ ہو کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی جگہ وفات موت آ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی توفیق دے، ہمیں جب تک زندہ علیہ السلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم